السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ وقال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ان احسن الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تہلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو حقیقی محسن ہے اور جس کے احسانات کی نہ کوئی انتہا ہے اور نہ کوئی حد، جو وسیع الظرف ہے، اپنے نہ ماننے والے بلکہ اپنی ذات کا انکار کرنے والوں کو بھی عطا کرتا ہے۔ وہی اصلی داتا ہے، اصل مشکل کشا ہے، اور اس کی کوئی نقل نہیں ہے، نہ ہی کوئی جزوی طور پر داتا ہے اور نہ ہی کوئی جزوی طور پر مشکل کشا ہے۔ جس غم کو وہ دور کرنا چاہے اس کو کوئی کسی پر محیط اور طاری نہیں کر سکتا، اور جس مصیبت کو وہ ہٹانا چاہے کوئی شخص کسی پر مصیبت کو ڈال نہیں سکتا ہے۔ اس کی کوئی مثال نہیں، کوئی نظیر نہیں، عدیم المثال ہے، عدیم النظیر ہے۔ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی وہ ساری کائنات سے جدا اور منفرد ہے، اور یہ کل ذات، اس کل ذات کے لیے اس نے ایک ضابطہ نازل فرمایا ہے، لیس کمثلہ شیء، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ اختیار میں، نہ الوہیت میں، ربوبیت میں، کسی بھی طرح سے اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اور وہ لوگ خاص طور پر ابھی 2-4 دن بعد شاید یہاں پر داتا کا عرس منایا جائے گا۔ داتا ہو تو اس کا عرس نہیں ہوتا، عرس ہوتا ہے تو داتا نہیں ہو سکتا۔
ہمارا عنوان، ہمارا موضوع چل رہا ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نبی پاک علیہ السلام پر اعتماد۔ عقیدے میں سب سے اہم چیز اعتماد ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے۔ انگریزی میں بلیف اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ انسان اس سے آگے کچھ سوچتا ہی نہیں۔ وہ پختہ اور اٹل نظریات جو انسان اختیار کرتا ہے مذہبی حوالے سے، وہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے، اور اس سے آگے وہ سوچتا نہیں ہے، اس سے وہ ہٹتا نہیں ہے۔ اور جو نظریہ پختہ نہ ہو وہ عقیدہ ہوتا نہیں ہے، اس لیے کہ عقیدہ عقد سے نکلا ہے، اور عقد کا مطلب ہوتا ہے گرہ لگانا، اور جب گرہ لگا دی جائے اس کا مطلب ہے کچھ اور اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اس صحابی کو پھر سے یاد کر لیجئے جس نے آ کے سن کے گرہ لگائی تھی، لا ازید ولا انقص، نہ میں اضافہ کروں گا نہ میں کمی کروں گا، اس لیے کہ گرہ لگ گئی، اور اس کے بعد اب میرے پاس اس کا اختیار نہیں ہے کہ میں اس میں کچھ اضافہ کر سکوں یا کم کر دوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا اعتماد تھا، اور جن صحابہ کو آپ کی خبر پر یقین، آپ کی پیشین گوئی پر یقین، آپ کی دعا پر یقین، صحابہ کو آپ کی دعا پر یقین تھا، ان صحابہ سے آپ یہ توقع بھی کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کسی طور سرتابی کرتے ہوں، جان بوجھ کر کرتے ہوں؟ کیا یہ توقع ان سے کی جا سکتی ہے؟ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں پہ یقین ہے، آنے والے زمانوں کے اور آنے والے زمانوں کے بعد والے زمانوں، اور آنے والے زمانے ہی کیا، آنے والی زندگی سے متعلق قبر میں کیا ہوگا، صحابہ کی بڑی تیاری، ان کے جینے کا مقصد دنیا ہرگز نہیں۔ وہ تو سوال بھی وہ کرتے ہیں جس سوال کا مقصد دوسری زندگی میں فائدہ ہو۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ کے کیا کہتے ہیں؟ ہم دیکھیں ہمارے سوال ہمارے جینے، ہمارے رہنے سہنے کے انداز کو بیان کرتے ہیں۔ آپ مجھ سے سوال کریں گے، لوگ کرتے ہیں سوال کہ جناب میرا بیٹا بے روزگار ہے، کوئی عمل بتائیں جس سے اس کا روزگار کھل جائے، کوئی وظیفہ بتائیں جس سے دکان چل جائے۔ پتہ چلا کہ اس آدمی کے لیے زندگی بڑی اہم ہے، بیٹے کا روزگار بڑا اہم ہے، لہذا اس کو اس وسائل رزق تک پہنچنے کی کوئی کنجی چاہیے۔ صحابی کیا پوچھتا آ کے؟ دلنی علی عمل یا رسول اللہ اذا عملتہ دخلت الجنہ، اللہ کے نبی وہ عمل بتائیں، اس عمل کی خبر دیں، اس عمل کی رہنمائی کریں جو میں کروں تو جنت داخل ہو جاؤں۔ دو باتیں اس سے پتہ چلی، ایک صحابی عمل سننے کے لیے نہیں پوچھتا، سمجھیے اس میری بات کو ذرا، صحابی عمل سننے کے لیے نہیں، ہم سب سننے سنانے کے غازی ہیں، میں 2 گھنٹے 4 گھنٹے 10 گھنٹے کی گفتگو کر لیتا لیکن عمل نہیں کرتا تو فائدہ؟ آپ 4-6 گھنٹے مجھے سننے کی سکت رکھتے، عمل نہیں کرتے تو فائدہ؟ صحابی کا عمل کیا ہے، صحابہ کا مجھ سے فرق کیا ہے، اور صحابہ کیوں اتنی اہمیت اختیار کر گئے، کیوں اتنی عظمت پا گئے کہ وہ تو سوال بھی وہ کرتا ہے جس سوال کا مقصد عمل کرنا ہو اور عمل کے ذریعے جنت جانا ہو۔ ان کی سوچ بڑی مختلف ہے۔ وہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتائیں جو میں کروں تو جنت داخل ہو جاؤں، اور یہی صحابی جس کا ذکر کر رہا ہوں، اس نے آ کے پوچھا کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اخبرنی بعمل، اللہ کے نبی مجھے ایسا عمل بتائیے، اذا عملتہ جب میں اسے کر لوں، یقربنی من الجنہ میں جنت کے قریب ہو جاؤں، وایبعدنی من النار اور میں جہنم سے دور ہو جاؤں، آگ سے دور چلا جاؤں۔ صحابی کا طرز عمل، اس لیے عمل صرف سننے کے لیے پوچھنا یہ ویسے ہی ہلاکت ہے، اور سن کر عمل نہ کرنا اس کا بھی کوئی فائدہ۔ صحابہ کیا کرتے ہیں، اور صحابہ
ان کو اعتماد کتنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس زندگی نہیں اس زندگی کے متعلق جو بعد میں پیش آنے والی ہے اس پر اتنا اعتماد ہے کہ اس زندگی میں کیسے کامیاب ہونا ہے یہ پوچھتے کس سے؟ آپ اس سے پوچھتے ہیں نا جس پر آپ کو اعتماد ہو۔ آپ نے کبھی ایسا شخص دیکھا ہے جو سوال کرتا ہو اس استاد سے، وہ چاہے میتھ کا استاد ہو، ریاضی کا استاد ہو، فزکس کیمسٹری کا استاد ہو، اسے اس پر یقین نہ ہو، اسے پتا ہو اس کے سوالات غلط ہوتے ہیں، جوابات غلط ہوتے ہیں، اسے پتا ہو اس کی ایکویشنز غلط ہوتی ہیں، اس کے تجربات غلط ہوتے ہیں، تو آپ کبھی اس استاد سے سوال کرنے جاتے ہیں؟ آپ کو پتا ہو ایک آدمی اپنی زندگی میں ناکام ہو چکا ہے، وہ کروڑ پتی تھا، اب بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا، کیوں کوئی اس سے جا کے کامیاب کاروبار کے اصول پوچھتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا؟ آپ کو پتا ہے ایک درزی اچھا سوٹ سینے والا ہے، اچھی سلائی کرنے والا ہے، اس سے تو جا کے آپ پوچھیں گے کہ بھائی ویسٹ کوٹ کیسے اچھی بنتی ہے، آپ کوٹ کیسے اچھا سی لیتے ہیں؟ وہ آدمی جو بار بار آپ کے کپڑے خراب کرتا ہو یا جس کی شہرت قائم ہو جائے کہ ہمیشہ کپڑا خراب کرتا ہے، کبھی اس سے بھی جا کے کوئی پوچھے گا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اعتماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ صرف صحابہ بلکہ آپ کے زمانے میں جینے رہنے والے کفار بھی آپ پر کتنا اعتماد کرتے ہیں۔ ان باتوں کو میں مسلسل اس لیے بیان کرتا ہوں، اور مقصد کبھی بھی قصہ سنانا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے قصص سنا کر جو کہا ہے، جو امثال بیان کر کے کہا ہے، کیا فرمایا؟ ہم یہ اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ کیا کرنا ہے؟ غور و فکر۔ میں نے تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ آپ کو ٹچ دیا کہ صحابی آنے والے زمانے کے بارے میں جان کر عمل کر لے، اور میں آنے والے زمانے کے بارے میں یقینی خبر سن کر بھی بے حس رہوں۔ کیا ایمان کا یہی تقاضا ہے؟ بولیں، کیا ایمان کا یہی تقاضا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آنے والے زمانے ہی اور ان اعمال کی بنیاد پر وہاں جو ہونے والا ہے وہ نتائج بھی بیان کر دیں، وہ نتائج بھی آپ بیان کر دیں۔ مثال کے طور پر میں نے شاید پچھلے جمعے میں یا اس سے پہلے جمعے میں ایک مثال دی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگوں کی طرف اللہ دیکھے گا نہیں، کلام نہیں کرے گا، ان کو پاک نہیں کرے گا، حساب نہیں کرے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنے کپڑے کو تکبر سے لٹکاتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ میں تکبر سے نہیں لٹکاتا تو اس کے کہنے سے ایسا ہو جائے گا؟ معروف معنی ہے، اگر تکبر سے نہیں لٹکاتا تو ذرا تقوی سے اٹھا کر دکھا دے، آسان بات ہے نا۔ اگر تکبر سے نہیں اس کو لٹکاتا، یہ کہتے ہیں نا لوگ میں نے تکبر سے نہیں لٹکایا، بھائی اگر تم نے تکبر سے نہیں لٹکایا اور تکبر رکاوٹ نہیں ہے تو ذرا اٹھا کے دکھاؤ، ذرا پینٹ فولڈ کر کے پینٹ چھوٹی سلا کر دکھاؤ، یا اس حقیقت کو مان جاؤ کہ کہیں نہ کہیں لوگوں کا ڈر تو تمہیں موجود ہے، اللہ کا ڈر موجود نہیں ہے، اور کہیں نہ کہیں تمہیں لوگوں کے رواج نے ڈرا کر رکھا ہے، اللہ کے ڈر سے غافل کر دیا ہے، یا خود تم متکبر ہو، تکبر کا شکار ہو، تم سمجھتے ہو کہ اس سے میری توہین ہوگی۔ اب یہ اللہ کے نبی نے خبر دی، صحابی نے کیا کیا؟ اس نے پلٹ کے سوال نہیں کیا، اس نے پلٹ کر تحقیق نہیں شروع کی۔ اس لیے توجہ میری طرف، ان کو جگائیں ذرا، یہ کرسیوں پہ بیٹھنے والے اکثر سو جاتے ہیں، جاگ کے بیٹھیں ذرا اور ٹیک چھوڑ کے بیٹھیں۔ صحابی سوال اٹھاتا ہے تو جاننے کے لیے، صحابی سوال اٹھاتا ہے تو علم کے لیے، صحابی سوال اٹھاتا ہے تو وضاحت کے لیے، صحابی سوال اٹھاتا ہے تو جنت جانے کے لیے، اور میں اور آپ سوال اٹھاتے ہیں تو ہیلا تلاش کرنے کے لیے، بہانہ نکالنے کے لیے، راستہ نکالنے کے لیے، راستہ نکالنے کے لیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 جبے آئے یا اس سے زائد آئے تو 2 لوگوں کی طرف بھیجے، ایک جبہ ریشمی سیدنا عمر کی طرف بھیجا اور ایک سیدنا اسامہ بن زید کی طرف بھیجا۔ جب جبہ عمر کے پاس پہنچا رضی اللہ تعالیٰ تو سیدنا عمر نے
وہ جبہ پکڑا تو سوچ میں ڈوب گئے کہ اللہ کے نبی نے میری طرف کیوں بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، کیوں؟ اس لیے ابھی کچھ دن پہلے امام کائنات نے اپنے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں سونا لیا تھا اور ایک ہاتھ میں آپ نے ریشم کو پکڑ کے کہا تھا ہازانی، اللہ نے یہ دونوں حرام کر دیے ہیں علی ذکور امتی، میری امت کے مردوں پر۔ یہ بات ذہن میں آتے ہی سیدنا عمر کو فکر پڑ گئی کہ اللہ کے نبی نے کچھ دن پہلے دونوں چیزوں کو حرام کیا اور اب میرے لیے اس کو بھیج لیا کہ میں پہنوں، سبب کیا ہے؟ یہ تو ہلاکت ہے، میری طرف کیوں بھیجا آپ نے؟ اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما انہوں نے جبہ دیکھا تو انہوں نے سمجھا، اپنی اپنی فہم ہے، انہوں نے سمجھا ابھی اس میں کچھ گنجائش ہے، گویا پہنا جا سکتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے میری طرف بھیجا ہے۔ ایک جبہ پہن کر مجلس نبوی میں آیا، دوسرا جبہ ہاتھ میں پکڑ کر نبی کے پاس آیا۔ ذرا دونوں کے فہم کا مقابلہ بھی دیکھیں، ایک پہننے سے پہلے پوچھنے آتا ہے، ایک پہن کر آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اور سیدنا عمر کون ہے؟ محدث۔ اللہ کے رسول اسلام فرما گئے لوگوں تم سے پہلی امتوں میں محدثون ہوتے تھے۔ محدثون، یہ محدث نہیں ہے، محدث حدیث بیان کرنے والے کو کہتے ہیں، یہ محدث اس کو کہتے ہیں جو شخص زمین پر بیٹھ کر نبی کو مشورے دیتا ہے، عرش والا وحی بنا کر نبی کے پاس بھیج دیتا ہے، اس کو محدث کہتے ہیں۔ سیدنا عمر نبی پاک کے پاس آئے پوچھنے کہ آپ نے کیوں بھیجا، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اور سیدنا اسامہ بن زید پہن کر نبی کی مجلس میں آ گئے کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے اور سب سے پہلے پہن کر اسی کو دکھاؤں جس نے میرے لیے بھیجا ہے۔ آگے دونوں ایک ہی وقت میں مجلس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کو ریشم پہنے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا، آپ نے غصہ کیا، آپ نے فرمایا اسامہ یہ میں نے تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ تم پہن لو، تمہیں علم نہیں ہے کہ میں نے فرمایا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ نے ریشم اور سونے کو مردوں پر، میری امت کے مردوں پر حرام کیا ہے، تمہیں بات یاد نہیں رہی؟ سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہما عرض کرتے ہیں آقا میں تو یہ سمجھا گنجائش موجود ہے اس لیے میں پہن کر آ گیا۔ فرمایا میں نے اس لیے بھیجا تھا تاکہ تم اس کے ٹکڑے کرتے، اس کے حصے کرتے اور گھر کی عورتوں کو دیتے تاکہ ان کے دوپٹے بن جاتے۔ سیدنا عمر نے ہاتھ میں پکڑا ہوا جبہ، اب جواب مل گیا ہے۔ جواب مل جائے تو صحابی کی عادت یہ ہے کہ پھر وہ سوال کرتا۔ ذرا اپنی عادتوں کو دیکھنا، ہم سوال کے پیچھے سوال، سوال کے بعد سوال، الجھانے کے لیے سوال، نت نئی کہانی کے لیے سوال، زج کرنے کے لیے سوال، علماء کو تنگ کرنے کے لیے سوال، ایک عالم سے دوسرے عالم کا مقابلہ کرنے کے لیے سوال۔ ہمارے سوال کی کیفیت کچھ اور ہے اور صحابی کے سوال کی کیفیت کچھ اور ہے۔ صحابی کو اعتماد ہے، سوال کرنے کی گنجائش رہی نہیں۔ اللہ اکبر! یہ اعتماد کیا مجھے اور آپ کو بھی ہے؟ میں ان کو نہیں کہتا جو صحابہ کے دشمن، جو صحابہ کی تنقید کرتے، صحابہ کے بارے میں برا سوچتے۔ صحابی نے سن لیا ہے تو پہنا نہیں ہے، سنا ہوا ہے تو پہنا نہیں ہے، ہاتھ میں پکڑ کے لایا کہ اگر حکم بدل گیا تو خبر لے لوں، پہن کر نہیں آیا۔ جو تقوی میں آلہ، جو اپنی بات اور فہم میں آلہ ہے وہ پہن کر نہیں آیا۔ سنا تو ہم نے بھی ہے کہ سونا حرام، ابھی بھی سن لیا نا سونا، اب کیا کرتے ہیں؟ اور کئی تو چسکا پورا کرنے کے لیے گھڑی ہے نا، گھڑی لے کر گھڑی خصوصی طور پر اس پر سونے کا پانی چڑھانے کے لیے کسی سنار کے پاس گیا کہ چلو اگر پہن نہیں سکتا تو دکھاوا کرنے کے لیے کم از کم سونے کا پانی چڑھا لوں اس پر۔
تاکہ یہ سونے جیسی نظر آئے، پوچھے تو کہوں کہ نہیں سونے کی نہیں ہے، اس لیے حرام نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہیلا۔ یہ کیا ہے؟ اور صحابہ ایسے کرنے والے، یہ ہمارے نوجوان ہیں نا۔ میں ایک گجروں کی شادی، یہاں بیٹھے ہوں گے ہمارے کافی سارے گجروں کی شادی میں گیا، اس نے اتنا بڑا وہ کینٹھا سا اس کو گلے میں ڈالا گیا، تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا یہ تو اتار دو تم۔ کہنے لگا جی آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں لیکن یہ ہمارا رواج ہے۔ میں اکیلا گیا تھا، 30 کلومیٹر سفر کر کے گیا تھا، اپنی تعریف کے لیے نہیں بیان کرنے لگا۔ میں نے کہا میں آپ کا نکاح نہیں پڑھا سکتا، آپ کسی اور کو بلا لیں۔ بڑی منتیں کرتے رہے، میں نے کہا ایک ہی صورت ہے، میں اس کا نکاح پڑھاؤں گا، نکاح سنت ہے، جو شخص سنت کا مخالف پہلے بنتا ہے اس کا نکاح کیا پڑھاؤں؟ اتارو اس کو تو پڑھا دیتا ہوں۔ اتارتے نہیں کہ اتارا تو وہ لڑکی والے ناراض ہو جائیں گے۔ بالآخر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس مولوی سے جان چھڑاؤ، کوئی اور مولوی لے آتے ہیں۔ ہم نے بھی تو سنا، ہمارے سننے کا معیار اور عمل کرنے کا معیار اور ہے۔ تو گویا ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام پر اعتماد کیا، اور صحابہ اللہ اکبر، وہ اللہ کے رسول اسلام کی دعاؤں پر بھی اعتماد کرتے ہیں۔ آپ کی دعاؤں پر معروف واقعہ ہے نا، ابو ہریرہ کی ماں روز گالیاں دیتی نبی پاک کو، اور ابو ہریرہ دل گرفتہ نبی پاک کی مجلس میں رہتے، دل دھیان پیچھے لگا رہتا ہے۔ ایک دن ماں نے انتہا کر دی، دکھی دل کے ساتھ پیارے نبی کے پاس حاضر ہوئے، آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہیں۔ آقا پوچھتے ہیں بتاؤ ہوا کیا ہے؟ آقا میری ماں بڑی شدت کے جذبات آپ کے خلاف رکھتی ہے۔ پھر کیا کہتے ہو؟ آقا ذرا ہاتھ اٹھائیں، اپنے رب سے کہیں میری ماں کے دل کو بدل دے۔ ابھی نبی نے ہاتھ اٹھائے، صحابی کو اعتماد کتنا ہے، بھاگے۔ آپ نے دعا ختم کر کے نہیں کہا ابو ہریرہ جاؤ تمہاری ماں ہدایت پر آ گئی، آپ نے ابھی ہاتھ اٹھائے۔ صحابی کو اتنا اعتماد ہے نبی کی دعا پر، صحابی نے دوڑ لگا دی گھر کی، اور گھر دوڑ لگائی کیوں؟ ذرا دیکھو تو صحیح، میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہلے قبول ہوتی ہے؟ گھر گیا، دستک دی، ابھی آیا تھا، لڑا کے آیا تھا۔ اور آپ لڑ کے آئے تو ماں آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے تو غصے میں رہے گی نا۔ ابھی لڑ کے آیا تھا، آ کے اتنی بات اور مدینہ کوئی لاہور جتنا بڑا نہیں تھا جس میں آدمی کو اپنے گھر جانے کے لیے گھنٹہ درکار ہو۔ ابھی لڑ کے آیا تھا، آقا سے درخواست کی ہے، آقا نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، آپ نے ابو ہریرہ کے لیے دعا فرمائی، سے آبی باغ کے گھر گیا ہے۔ اللہ اکبر، اور دیکھا کہ اندر سے پانی کے گرنے کی آواز آتی ہے، کنڈی کھولی گئی، ماں نے وضو والا چہرہ سامنے کیا اور پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ۔ یہ ہے صحابی کا اعتماد۔ اور کافروں کو آپ پر، میں جب یہ مطالعہ کر رہا تھا مجھے اپنے اوپر بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم سینکڑوں باتیں نبی پاک کی سنتے ہیں، ہم صحابہ کا دفاع کرنے والے ہیں، نبی پاک کی سنت بیان کرنے والے ہیں، لیکن سینکڑوں باتیں سنا کر کہہ کر بھول جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہم صرف سننے سنانے آتے ہیں، عمل کرنے مقصد بدل گیا۔ یہ یقین جو ہمیں ہے نا، معذرت کے ساتھ، اتنا تو کافروں کو بھی تھا، عمل سے خالی والا یقین تو کافروں کو بھی تھا، بلکہ میں شاید سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ہی یقین تھا۔ آپ کو ایک بڑا معروف واقعہ ہے، ترمذی شریف میں بیان ہوا، ابو لہب جب میرے آقا علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلا مخالف کون ہے؟ اور یاد رکھیں مخالفین ہمیشہ سب سے اگلی صفوں والے ہوتے ہیں، سب سے قریبی لوگ سب سے پہلے مخالف ہوتے ہیں۔ مخالفت، اور مخالفت میں انتہا پر جانے والا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح اس کے بیٹوں سے قبل از نبوت کیا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی،
دشمنی نکالنے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ طلاق دے دو، طلاق دے دی۔ تو جو بڑا بیٹا ہے جس کا نکاح سیدہ رقیہ کے ساتھ ہوا، عتبہ اس کا نام ہے، یہ ایسا بدبخت ہے کہ اس نے اتنے ہی پر ہی بس، یہ کیا کم غم ہے کسی باپ کے لیے کہ اس کی بیٹی کو طلاق دے دی جائے؟ یہ اس سے بھی آگے بڑھا، آپ سے بد زبانی کی، اس سے بھی آگے بڑھا، آپ کا مبارک کرتا پھاڑ دیا۔ اس دین کی حفاظت کرو، اس دین کو پہنچانے کے لیے تمہارے نبی کے ساتھ بہت کچھ کیا گیا ہے۔ مجھے بتلاؤ نا کوئی شخص جس کا قمیض کرتا آج چوک چوراہے میں پھاڑا جائے اور پھر وہ انہی کے لیے رحمت کی دعائیں کرتا ہو۔ کرتا پھاڑا، اسی پر بس نہیں، آپ کے مبارک چہرے پر تھوکنے کی کوشش کی، اللہ نے آپ کے چہرے کو محفوظ رکھا۔ اللہ کے رسول نے یہ سلوک دیکھا تو آپ کے ہاتھ اٹھ گئے، آپ نے فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اللہ اس بدبخت پر جس کو میں نے اپنا داماد بنایا تھا، اس نے انتہا کر دی، اس پر اپنے کتوں میں سے کتا مسلط کر دے۔ اللہ اکبر، بات پہنچ گئی ابو لہب تک۔ اللہ کی قسم وہ سب سے بڑا دشمن تھا رسول اللہ کا، لیکن اسے آپ کی کہی ہوئی بات پر اعتماد کتنا ہے۔ اپنے بیٹے کو جب شام کے قافلے کے ساتھ روانہ کرتا ہے تو اضافی نوکر، غلام، دفاعی ملازم ساتھ بھیجتا ہے کہ محمد نے یہ بات کہی ہے، اس کی بات ضرور پوری ہو کر رہے گی، حفاظت کرنا میرے بیٹے کی۔ اور قافلے والوں نے بھی انتہا کر دی حفاظت کرنے کی، جہاں سلاتے اسے اپنے درمیان سلاتے، چاروں طرف اس کے اس ساز و سامان کی باڑ بناتے، اس کے درمیان اس کو حفاظت سے سلاتے۔ زرقا کے علاقے میں پہنچے، پڑاؤ ڈالا، سامان سیٹ کر رہے ہیں تو شیر دیکھا۔ عتبہ چیخ اٹھا، میں نے تمہیں کہا تھا محمد سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے، اس کی بات ضرور پوری ہوگی۔ چیخنے چلانے لگا، اس کی بات ضرور پوری ہوگی۔ قافلے والوں نے حوصلہ دیا، آج انہوں نے اضافی اہتمام کیا، آج باہر باڑ بھی لگا لی، حفاظتی باڑ بھی لگائی، پھر چاروں طرف خود سوئے اور اس کے سامان کو، سارا سامان رکھ کر آج اس کو اونچی مچان پر سلایا کہ شیر نہ پہنچ سکے۔ اللہ اکبر، شیر کو جس نے پہنچانا تھا اس نے پہنچا دیا، اور شیر منہ سونگتا پھرتا ہے کہ وہ کون بدبخت ہے جس نے میرے نبی کے بارے میں بدزبانی کی ہے۔ اور جب اس کا سر چبایا جا رہا تھا اور اس کی سانسیں نکل رہی تھیں اور خوف زدہ سارے کھڑے تھے تو وہ چیخ رہا تھا، میں نے تمہیں کہا تھا محمد سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں، اس کی بات ضرور پوری ہوگی۔ ابو لہب کو پتا چلا تو اس کا بھی جملہ یہی تھا کہ میں نے کہا تھا، میں نے خبردار کیا تھا، محمد علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں، اس لیے حفاظت کرنا، تم نے میری بات کو اہمیت نہیں دی ہوگی، اس لیے ایسا ہوگا۔ یہ کافروں کو بھی آپ پر اتنا یقین تھا، کافروں کو بھی آپ پر ایسا اعتماد تھا کہ آپ کی بات آپ کی زبان سے نکلے تو بات پوری ہو کے رہتی۔ دوسری بڑی مثال، اللہ اکبر، صحابہ کو کیسا اعتماد تھا، ہم اس پر واپس آتے ہیں۔ رومی اور ایرانی یہ دو طاقتیں تھیں، دونوں آپس میں لڑتی رہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ چل رہا ہے، آپ مکے میں ہیں کہ 613 سے لے کے 619 تک ہونے والی جنگوں میں مسلسل ایران آگے بڑھ گیا، ایران کو غلبہ مل گیا، حتیٰ کہ استنبول تک مصر سارا ایران کے نیچے آ گیا، اور رومی فوجیں اور رومی کیسر یہ بھاگ گئے۔ ہرکل نے اپنا ٹھکانہ، اپنا دارالخلافہ بدلنے کا ارادہ کر لیا، اتنے پسمردہ ہو گئے، اتنے شکست خوردہ ہو گئے۔ کافر بڑے خوش، اور کافر صحابہ سے کیا کہتے ہیں، جیسے وہ فارسی
تمہارے بھائی اہل کتاب پر غالب آ گئے ہیں، ایک وقت آئے گا ہم بھی تم پر غالب آ جائیں گے۔ صحابہ کے دل بڑے شکستہ ہیں۔ یہی وہ وقت ہے کہ اللہ نے نازل فرما دیا الف لام میم غلبت الروم۔ اے میرے صحابہ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، بہت جلد ہم رومیوں کو غالب کر دیں گے، بہت جلد۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ بہت جلد ہم ایک چھوٹی جماعت کو ان بڑی جماعت والوں پر بھی غالب کر دیں گے۔ دو خبریں دی، ایک رومی پلٹ کر غالب آئیں گے، اور ایک یہ کم چھوٹی جماعت صحابہ کی جماعت یہ ان ظالموں پر غالب آ جائے گی۔ اور جب یہ بات ہوئی تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اعتماد دیکھو۔ قرآن کریم کی یہ آیات آپ مکہ کی گلیوں میں، مکہ کے گرد و نواح میں تلاوت کرنے لگے بلند آواز سے، باہر جا جا کر کہ اے کافروں سن لو، بہت جلد فی بضع سنین، قرآن کے الفاظ ہیں، بہت جلد تھوڑی سی مدت کے بعد رومی غالب آ جائیں گے، اہل کتاب غالب آئیں گے، اور ہم بھی غالب آئیں گے۔ جب یہ سنا دیا تو کفار نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شرط لگائی۔ شرط، ابھی شرط حرام نہیں ہوئی، یہ حرام ہونے سے قبل آپ سے شرط لگائی کہ بتلاؤ کتنے سالوں میں رومی غالب آئیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اعتماد کی بنیاد پر 6 سال کی مدت مقرر کی کہ 6 سال کے اندر اندر یہودی رومی جو ہیں وہ تم پر غالب آ جائیں گے، فارسیوں پر غالب آ جائیں گے۔ 6 سال گزر گئے، رومی غالب نہ آئے۔ وہ جو ابو بکر نے مال دیا تھا وہ غصب ہو گیا، وہ ضبط کر لیا گیا۔ حضرت ابو بکر نبی پاک کے پاس آئے، یا رسول اللہ خبر تو آپ کی تھی، میں نے تو شرط لگائی تھی۔ اور آقا نے فرمایا تم نے 10 سال کیوں نہ لگائی؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ خبر جھوٹی ہے یا یہ ہوگا نہیں، یا آپ نے یہ کہا کہ مجھے بھی نہیں پتا کب ہوگی۔ آپ نے فرمایا تم نے 10 سال کیوں نہیں لگائی؟ تم نے فی بضع سنین سے 10 سال مراد کیوں نہیں لیے؟ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم 7واں سال شروع ہوا، اللہ نے رومیوں کو غلبہ عطا کر دیا۔ صحابی کو اعتماد ہوتا ہے، اور جسے اعتماد نہ ہو وہ صحابی ہو سکتا، اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے والے زمانوں کی خبروں پر بھی اعتماد ہو اور وہ مارے کھائے، وہ اپنے بچے ذبح کروائے، مال سارا لٹا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کیا وہ مکر جائے گا؟ کیا وہ پھر جائے گا؟ کیا وہ دین چھوڑ جائے گا؟ اب آئیے اس حصے کی طرف جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی ہے، میں نے یہ بات کہہ دی، یہ بات سمجھنے کی ہے، اپنا ایمان، اپنا اعتماد نبی پر ایسے بناؤ جیسے صحابہ کا۔ بات کہنے کا مطلب یہ ہے، وگرنہ بات پر اعتماد خالی رکھنا اور عمل نہ کرنا، یہ اعتماد تو کفار کو بھی تھا۔ پھر ایک مثال میرے ذہن میں آ گئی، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے خاندان کو نبوت کے 7ویں سال سے 9ویں اور 10ویں کے شروع تک 3 سال کے لیے معاہدہ کر کے مکہ والوں نے ظالمانہ بائیکاٹ کیا، مقاطع کر دیا، نہ کوئی چیز خریدی جائے گی، نہ لی جائے گی، نہ بیچی جائے گی، نہ رشتہ کیا جائے گا، نہ کلام کیا جائے گا۔ اتنا سخت معاہدہ، اور سارے مکہ کے سرداروں کو مجبور کیا گیا کہ اس پر سائن کرے، دستخط کرے، اور اس تحریر کو بیت اللہ کی چھت میں رکھا گیا تاکہ یہ مقدس سمجھی جائے، کوئی اس کی خلاف ورزی نہ کرے۔ اور پھر پہرا بٹھا دیا شیب ابی طالب کے باہر، کوئی اندر نہ جا سکے اور کوئی باہر نہ آ کے خرید و فروخت نہ کر سکے۔ اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جس میں ان سے خرید و فروخت کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ ابو جہل اینڈ کمپنی جو ہے وہ ان کے لیے رکاوٹ بن گئی۔ ادھر مکہ کے کچھ جوان اٹھے، اور کام تبھی صحیح ہونے ہیں جب جوان اٹھ گئے، تحریکیں تبھی غالب آتی ہیں جب جوان اٹھتے ہیں، اصلاح تبھی کامیاب ہوتی ہے جب جوان اٹھتے ہیں۔ کچھ جوان اٹھے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم ابو جہل کا یہ ظالمانہ معاہدہ ختم کر کے رہیں گے۔ ان کا معاملہ ایک طرف چلتا رہا، یہ اپنی مشاورت اپنے ساتھ لوگوں کو ملاتے رہے،
ادھر یہ ملا رہے ہیں اپنے ساتھ لوگوں کو، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بلا کے کہا چچا جان جائیں قریش سے کہیں اس سارے معاہدے کو اللہ نے ختم کر دیا، دیمک اس کو چاٹ چکی ہے، صرف اس میں اللہ کا نام باقی بچا ہے۔ سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر پر ابی طالب جو ہیں وہ نکلے، اپنے ساتھیوں کو اپنے خاندان کے مردوں کو ساتھ دیا اور مسجد حرام میں آ گئے، اور مسجد حرام میں آ کر جب آئے نا سارے خاندان کے مردوں کو لے کر، ابو جہل سمجھا کہ آ گئے ہیں ہم سے معافی منت ترلا کرنے، اور آ گئے ہیں کہ اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ معاہدہ اسی بنیاد پر تھا کہ تم محمد کو ہمارے حوالے کر دو، ہم قتل کر دیتے ہیں، تمہیں آزادی دے دیں گے، آ گئے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کریں گے، تنگ آ گئے ہوں گے، اب بڑے خوش